السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر پارٹ 5۔ فیصلہ ہو چکا تھا وہ یہاں جائے گی۔ ہیزل آنکھوں میں تکبر تھا، وہ آنکھیں اپنی صلاحیت جانتی تھی۔ فیصلہ اٹل تھا، وہ وہاں جائے گی۔ ہلکی نیلی آنکھوں میں بس اب سوگوار سی امید تھی۔ وہ آنکھیں آس لگانے اور خواب دیکھنے کے لیے ہی تو بنی تھی۔ فیصلہ لے لیا گیا تھا، وہ جائے گا۔ امبر آنکھوں میں تھکن تھی، وہ آنکھیں اصول توڑ رہی تھی، خود کے بنائے اصول۔ وقت رکا، کئی لمحات یوں ہی سن کھڑے بیت گئے اور پھر بے اختیار وقت نے دوڑ پیچھے کی طرف سفر کی۔ سفر اس قدر عجلت میں طے کیا کہ درمیان میں بیشتر مناظر نظروں سے اچھل رہے۔ وقت بھاگتے بھاگتے رکا، وہیں جہاں ہماری کہانی پچھلی مرتبہ رکی تھی۔ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ کھلے آسمان پر چمکتے تارے اور چاند اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے یا پھر الوداع۔ خدا نے رات اتنی خوبصورت کیوں بنائی ہے؟ خدا نے رات میں اتنا سکون کیوں رکھا ہے؟ سفید ٹی شرٹ سے نظر آتے اس کے کمزور بازو آسمان میں پھیلے تھے۔ دبیر السازار کے ایک ہاتھ پر پلستر تھا، ایک ٹانگ پر پٹی اور ایک آنکھ پر آئوڈین میں ڈوبا روئی کا گولا۔ ساحل سے سر پٹکتا سمندر اس خاموش رات میں واحد آواز تھا۔ ایک لہر آتی تو گیلی مٹی کی خوشبو دبیر اپنے اندر اتارتا، دوسری لہر آتی تو پرسکون ہو کر خود کو اس سحر زدہ شب کے حوالے کر دیتا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور خود وہ زمین سے بلند۔ خاموش رات اسے الوداع کہتی تھی۔ اپنے ایک چاہنے والے کو وہ ہاتھ پھیلائے پل کے کنارے کھڑا، مرنے کو تیار تھا۔ یہی لمحہ تھا، بس اب مزید نہیں۔ اس کی برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ بس یہ ایک چھلانگ اور سب ختم۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تمام غموں سے نجات۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا، مرنے سے پہلے اس کی آخری یاد کیا ہونی چاہیے؟ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے ایک ہی منظر چل رہا تھا۔ خون میں لپٹی دو لاشیں، ایک مرد ایک عورت۔ مرد کے ہاتھ میں خون آلود چاقو، عورت کے قریب خون آلودگی۔ 10 سال دبیر السازار اپنے ایڈکٹ ماں باپ کی لاشوں کے پاس کھڑا تھا۔ ایک آخری لمبی سانس اندر اتارتے وہ تیار تھا۔ شکریہ ماما، بابا، کبھی کچھ نہ کرنے کے لیے، میری موت آپ کے نام۔ وہ چھلانگ لگانے کے لیے آگے ہوا جب رکو۔ دبیر کا پاؤں بمشکل پھسلتا ہوا بچا۔ دل ایک لمحے کو حلق تک آیا۔ خود کو سنبھالتے وہ پیچھے مڑا۔ سنسان پل پر اس کے سامنے وہ کھڑی تھی جس کی آواز نے اس کا آخری لمحہ خراب کیا تھا۔ کیا تھا جو وہ 2 منٹ خاموش رہتی؟ ابھی تک تو ملک الموت دبیر کی روح بھی نکال چکا ہوتا۔ اسٹریٹ لیمپ کی جلتی بجھتی روشنی میں نہائے وجود نے بازو سینے پر باندھے تھے۔ استہزائی مسکراہٹ مگر تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتے سنہرے بال پونی میں اور نیلی فریم آنکھوں میں موجود تھی۔ بیبی پنک شرٹ کے ساتھ لال کھلی سی کیپری اور گلے میں سلیقے سے پھولدار اسکارف لپیٹے وہ ہماری کہانی کا ایک مرکزی کردار ہی تو تھی۔ وہی ترک لڑکی جو اپنی بہن کی تلاش میں نہ ادھر کی رہی تھی نہ ادھر کی۔ میری مانو تو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر یہاں قریب میں ہی ایک دوسرا پل ہے، اسے چنو۔ سنا ہے وہاں سے آئے دن لوگ خود کود کر اس کی شہرت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اینک درست کرتے وہ 2 قدم آگے آئی اور پل کی سرخ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اگر مرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو، ورنہ شوق یا ہوا کھانے کے لیے کندھے اچکائے۔ یہ جگہ ہی تمہاری آکسیجن کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بی مائی گیسٹ۔ لڑکی نے ہاتھ میں 2 شاپر بھی پکڑ رکھے تھے، ایک میں سوڈا کینز تھے اور دوسرے میں شاید موویز تھی یا گیم کی CDs۔ ٹھنڈی ہوا کے وقتاً فوقتاً چلتے تھپیڑے اس لڑکی کے اسکارف اور بالوں کو اڑا رہے تھے۔ دبیر کی صرف شرٹ ہوا کے بہاؤ پر اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی، گنجے سر کو کیا ہی لہرائے۔ سنہری پونی والی لڑکی کو نظر انداز کرتے اس نے رخ دوبارہ سمندر کی جانب موڑ لیا، گہری سانس لی اور بازو ہوا میں پھیلا دیے۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، دیکھتی رہے یہ لڑکی، اسے کیا؟ دیکھو، یہ کسی فلم کی شوٹنگ تو ہو نہیں رہی جو میں تمہیں روکوں گی اور خودکشی پر 1 آدھے گھنٹے کا لیکچر دوں گی۔ اسی لیے نہ مجھ سے ایسی امید رکھو اور نہ ہی خود کو کوئی مرکزی کردار سمجھو۔ ابھی بھی وقت ہے، اتر جاؤ۔ اس لڑکی کی باتیں سردرد تھی اور چہرے کے تاثرات سے وہ کوئی زہر کی پڑیا لگتی تھی۔ کتنا بولتی ہے یہ چڑیل،
سرگوشی کی جو اس بے آواز پل کی وجہ سے بخوبی اس لڑکی کو سنائی دی۔ کیا کیا؟ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ یہ تم کس زبان میں میری برائیاں کر رہے ہو؟ میں نے ابھی انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان بولنا شروع کی تو سمجھتے رہنا کیا کہا ہے۔ دبیر نے ضبط کرتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی اور نظر انداز کیا۔ اسے اپنی ساری توانائی مرنے کے لیے سنبھالنی تھی۔ وارم اپ کرتے اب گردن دائیں بائیں ہلائی، کونیوں کو ہلکا سا مسلا اور دوبارہ خودکشی کی پوزیشن سنبھالی۔ چاند کو ایک آخری بار محبت پاش نظر سے دیکھتے اس نے چہرہ سمندر کی رخ موڑ لیا، ایک پاؤ آگے پھلانگنے کے لیے تیار۔ ویسے تو مجھے کوئی خاص شوق نہیں انجان لوگوں کو بچانے کا۔ دبیر نے اندر ہی اندر چیختے ہوئے پاؤں پیچھے کر لیا، لیکن ایک آخری بات بولوں گی کہ ڈرگز کی اتنی مقدار لینے کے بعد یہ پل پر کھڑا ہونا سیف نہیں۔ پل پر کھڑا مرد جھٹکے سے مڑا۔ تیزی سے چہرہ پھیرتے اس نے بن بلائے مہمان کو دیکھا۔ گہری بھوری آنکھوں میں سوال اور خوف ہم وقت تھا۔ تمہیں کیسے پتا میں ڈرگز لیتا ہوں؟ آنکھیں حیرت سے گول ہوئی۔ لڑکی نے اس کی بات پر ناک چڑھائی اور چہرہ سنسان پل کی طرف موڑ لیا۔ تم سے آنے والے بدبو کے بھبکے 6 فٹ کی دوری سے بھی فضا کو مہکا رہے ہیں۔ میں تو پھر بھی بدنصیبی سے یہ 6 فٹ سے آگے کھڑی ہوں۔ دبیر جو اسے اچھا خاصا عقل مند سمجھ رہا تھا، اپنی ہی عقل مندی پر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کھلے تنفس سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اس کی توجہ پھیر رہی تھی۔ غصہ پیتے اس نے منہ پھیرا، آنکھیں بند کی اور یہ دیکھو میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، شرافت سے نیچے اتر آؤ۔ اس بار اس لڑکی کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ وہاں طنز کے بجائے دبا خوف تھا۔ کیا وہ ڈر رہی تھی؟ دبیر نے ایک گہری سوچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ پوری آنکھیں وا کرتے اس نے فون کی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ نظریں بے اختیار اس کی آنکھوں تک گئی۔ آسمان جیسی نیلی مگر رات کی طرح گہری نہیں تھی۔ وہ چمکتی تھی یوں جیسے چاندنی کے کنارے ہو اور اندر پانی سے بھرا پیالہ۔ ایک کلک اور پولیس یہاں۔ دبیر نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹاتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں سے نظر ہٹی تو ہاتھ کو دیکھا۔ شکست خورد سانس خارج کرتے وہ پل کی ریلنگ پر ہی بیٹھ گیا، یوں کہ ایک ٹانگ اوپر تھی اور دوسری ریلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ لڑکی مسکرائی اور فون کندھے پر لٹکائے پرس میں ڈال دیا۔ دبیر نے ایک جانچتی نگاہ جلدی سے سر تا پیر اس پر ڈالی۔ وہ مصری تو یقیناً نہیں تھی کیونکہ وہ اس سارے عرصے میں عربی کے بجائے انگریزی استعمال کر رہی تھی۔ سرخ بار سے ٹیک لگائے وہ اس سے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چاند کی روشنی اور اسٹریٹ لیمپ کی روشنی سبھی اس کے سنہری بالوں کی سایہ دار تھی۔ دبیر روشنی سے دور تھا۔ لڑکی نے ایک شاپر سے سوڈا کین نکالا، اتری ہوئی سرخ نیل پالش کے ناخن سے اسے کھولتے دبیر کی طرف بڑھایا۔ آدھے ہسپانوی نے ایک بے تاثر نگاہ کین پر ڈالی اور پھر سے چہرہ پھیر لیا۔ کین کی آفر نکھرا دی، مجھے کیوں روکا ہے؟ کین کی آفر ٹھکرا دی، مجھے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ میرا لائیو ایکشن تھرلر دیکھنے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ طنز کرتے چہرے کے زاویے بگاڑے اور یہ پکڑو زیادہ نخرے مت کرو، آنکھیں گھمائی۔ دبیر نے ایک رسمی نگاہ اوپر سے نیچے تک اس پر ڈالی اور پھر کین تھام لیا۔ لڑکی دوبارہ مسکرائی۔ اپنے کین کو کھولتے اب اس نے اس میں اسٹرا ڈالا۔ 25 سالہ ایڈکٹ نے دونوں ٹانگیں ریکنگ پیر سے ٹکاتے کین کی ٹھنڈک کو ہاتھوں پر محسوس کرنے کی خاطر کین کو دونوں ہاتھوں کے درمیان دبایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی تاروں سے سجے آسمان کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ دبیر، پورا نام بتاؤ۔ لہجہ تھوڑا سخت اور مغرور سا تھا۔ حکم جو دیا گیا تھا۔ پی کیپ اور پٹیوں والے وجود نے آنکھیں گھمائی۔ دبیر السازار اور اپنے سوڈے کا گھونٹ بھرا۔ پل بے آواز تھا، شاید وہ اب ان دو نفوس کی ملاقات سننا چاہتا ہو۔ اور تمہارا نام؟ کن آنکھوں سے دیکھتے اس سے پوچھا۔ لڑکی نے پہلے اسٹرو سے گھونٹ بھرا۔ گل جان، خالص ترک لہجے میں بولتی دبیر کو دیکھا۔ خاموش پل کے نیچے بنے ٹرین اسٹیشن سے گزرتی ایک ٹرین کی چنگھاڑتی آواز سارے ماحول میں سنائی دی۔ چاند سی آنکھوں جیسی گل جان مسکرا رہی تھی۔ کیا وہ ہر وقت یوں ہی مسکراتی تھی؟ دبیر کی نظروں میں یہ سوال امڑ چکا تھا اور اب جب تک اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہے گا، بغیر رکے، بغیر سوچے۔
لہریں آپس میں ٹکرا کر ایک فضو سا قائم کر رہی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے تھپیڑے اس کی روح کی زرد رنگت سے ٹکراتے اور فضا میں شامل ہو جاتے۔ سڑک کا کین ختم کرتے اس نے پل پر رکھا پلاسٹک اور بنجر کی زمین کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ چاند سے نظریں ہٹاتے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ پل کی بار سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ آئیبرو اکٹھے تھے اور ہاتھوں سے وہ باری باری ایک سی ڈی نکالتی اور سڑک کی بتی کے نیچے کرتی اور ڈبے پر لکھی ڈسکرپشن پڑھتی۔ خریدتے وقت نہیں دیکھی تھی کیا؟ بے تاثر لہجہ بغیر دیکھے کہا۔ وہ بھی اب ریگنگ کے سہارے زمین پر بیٹھا تھا۔ گل نامی لڑکی نے اپنی سوچ کے درمیان مصروف نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں نہیں دیکھی؟ 1 گھنٹا لگا ہے دونوں CDs کو لینے میں۔ دبیر کی حیرت سے گردن مڑی۔ لیکن مجھے دکاندار پر بھروسہ نہیں اور اب شاید مجھے انٹرٹینمنٹ کے بجائے تھوڑے لے لینی چاہیے تھی۔ مجھے انٹمنٹ کے بجائے تھوڑ لے لینی چاہیے تھی۔ دبیر نے کھلے منہ اور ناسمجھ نگاہوں سے اس دوسری خلا سے آئی عجیب لڑکی کو دیکھا۔ تم فین ہو؟ کیوں تم نہیں ہو؟ چشمے کے اوپر سے دیکھتے اسے وہ کسی نک چڑھی لائبریرین سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، خبردار جو میرے شوق کا مذاق اڑایا۔ ملڈیٹا سی لابروجا، چڑیل کہیں کی۔ دبیر نے ایک نظر CDs کو دیکھا اور پھر اسے کوئی جواب نہیں۔ وہ اگر مذاق نہیں اڑا سکتا تھا تو نہ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ یہ عجیب سی چڑیل اسے خاصی شدت پسند لگ رہی تھی۔ دونوں میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ صرف شاپر کی ہوا سے لہرانے کی آواز اس خاموش پل پر گونج رہی تھی۔ دبیر السازار کی محبوب نظریں آدھے ہلال پر ٹکی تھی۔ چاند کا راستہ بادلوں سے صاف تھا۔ تم نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ ہنس چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت گناہگار ہو گئی ہوں میں، سوچا آج کسی کی جان بچا کر نیکی کر لوں۔ اپنی مارول کی CDs کو محفوظ مقام پر رکھتے اس نے چشمہ درست کیا۔ دبیر نے بدمزہ ہوتے کافی فاصلے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ گل نے اس کے چڑھتے ہوئے تاثرات دیکھے اور اپنی بھی کمر ریکنگ کے ساتھ ٹکا دی۔ پل زیر تعمیر تھا، اسی لیے جگہ جگہ اینٹیں، ریت کی بوریاں، کنکر اور میٹل راڈ موجود تھے۔ گیس کرو ایک لڑکے کو کیوں بچائے گی؟ آنکھیں ٹپٹپاتے بیس بال کیپ والا مرد سوچ رہا تھا، یا پھر سوچ چکا تھا، بولنے کی ہمت چاہ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں تمہارا ٹیسٹ اتنا برا ہے؟ گلجان کی آنکھیں مکمل واں ہوئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ استغفر اللہ، سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو یہاں پر اپنی شاپنگ کر کے گزر رہی تھی، دور سے مجھے کھیولا سا نظر آیا۔ انڈر کنسٹرکشن برج پر رات کے اس وقت ایک انسان خودکشی کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر تھرلر مومنٹ کون سا ہوگا؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ لڑکی مزے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ دبیر کو اس کی دماغی حالت پر خدشہ ہوا۔ 15 منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی لائیو ایکشن مومنٹ دیکھنے کا موڈ نہیں، اور اب تم کہہ رہی ہو اس سے بہتر تھرلر مومنٹ کون سا ہوگا؟ کوئی دین ایمان ہے تمہارا؟ گل کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ ہے میں نے کہا تھا؟ خود سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے بھول گئی، کندھے اچکائے جیسے یہ تو روز کا کام تھا۔ تو اس چڑیل کو بھولنے کی بھی بیماری ہے؟ واو! گل اپنی سوچ اس کے گوشے گزار کرتے خاموش ہو گئی۔ دو انجان لوگ کتنی ہی دیر بات کر سکتے ہیں، اور سوچنے پر سہاگا جب دونوں ہی انٹروورٹس بھی ہو۔ گل کا تو پتہ نہیں، مگر دبیر کے ذہن میں بس ایک ہی بات گردش کر کے اس کی توجہ ہٹا رہی تھی۔ نظریں ہلکی سے موڑ کر گلجان کو دیکھا۔ وہ سینے سے بازو جوڑے چوکڑی مار کر بیٹھی تھی، نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کیوں چمک رہی تھی دبیر کی آنکھیں؟ کیوں ہم وقت خالی ہوتی تھی؟ ایسا کیا ہے اس لڑکی کے پاس جو دبیر کے پاس نہیں؟ کیا یہ ہر وقت ایسے ہی مسکراتی رہتی ہے؟ گل کو دیکھتے ہوئے اس نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بات شروع کی۔ مصر رات کے اس وقت غیر محفوظ ہے، اطلاع دی گئی۔ محفوظ تو قبر بھی نہیں رہی، جھٹ سے لاجواب کیا گیا۔ تم ایک انجان مرد کے ساتھ پچھلے 15 منٹ سے بیٹھی ہو۔ میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ڈرانا چاہا۔ خودکشی کرنے والے لوگ ایسی رنگین خواہشات نہیں رکھتے۔ اس کے جواب دبیر کو زج کر رہے تھے۔ جوابی وار سوچنے کے لیے اس نے منہ دوسری طرف کیا۔ سوال یاد آنے پر کمینی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر در آئی۔ گھر والوں نے نکال دیا ہے کیا؟ مصنوعی فکر نہیں، میں بھاگ آئی ہوں۔ حیرت ہی تو تھی جس نے دبیر السازار کو اس کی جگہ سے جھٹکے سے
جھٹکے سے اٹھا دیا۔ گلجان خاموشی سے اس کا کھلا منہ دیکھ رہی تھی۔ بھاگ کیا؟ تم کہاں جاؤ گی؟ بندہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا بن رہا تھا۔ گل فاتحانہ مسکرائی۔ اور ابھی کوئی میرے ساتھ غلط کرنے سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ گل کی یاد دلانے پر دبیر کے کان سمیت سر بھی شرم کے مارے لال ہو گیا۔ مسکراتے وہ ٹوٹی پھوٹی حالت والا مرد چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ گل بے اختیار کھل کر مسکرائی۔ ہلکی سی ہنسی بھی سنائی دی۔ کندھے سے لگے بیگ میں ہاتھ مارتے ہوئے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ دبیر بہت غور سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب بیگ کے اندر سے ہی ہاتھ نکلا اور اسی ہاتھ میں پیپر اسپرے خود ہی کہتی دبیر کے سامنے کیا، جانتی ہوں دنیا کیا ہے اور کیا نہیں، اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں جتنی لگتی ہوں۔ اس کے جتانے پر دبیر تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور تم اتنے بڑے نہیں ہو جتنا بن رہے ہو، اتنے برے نہیں ہو جتنا بن رہے ہو۔ بیگ میں اسپرے واپس رکھتے اس نے زپ بند کی۔ 15 منٹ میں یہی اندازہ لگایا ہے؟ دوبارہ اپنی جگہ پر درست ہوا۔ گل نے کندھے اچکائے۔ اب تم چاند کو گھورتے رہو گے اور زبان کا استعمال نہیں کرو گے تو میں اتنا ہی اندازہ لگا پاؤں گی نا۔ بیس بال کیپ والا مرد خاموش رہا۔ وہ کم گو تھا یا بنا دیا گیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اپنی اسی خاموشی میں خوش تھا۔ دوسری طرف ملکہ جو بغاوت کی آگ سینے میں لے کر چلتی ہے، وہ جو اس آگ کے شعلے سے ہر کسی کو جھلساتی ہے۔ الیگزینڈریا میں واقع یہ ایک زیر تعمیل پل تھا۔ جگہ جگہ لوہے کے پلر تھے۔ پل کی بنیادیں کھڑی ہو چکی تھی، مضبوط بھی اتنا تھا کہ اس پر گاڑی چلائی جا سکے، مگر پچھلے 2 مہینوں سے یہاں کے ٹھیکیدار اور کنسٹرکشنز کمپنی کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، جس کے باعث پل عام عوام کے لیے نہیں کھولا گیا۔ نیچے نائل کا دریا ساحل سے سر پٹک رہا تھا۔ پل ریت اور مٹی پر بنایا گیا تھا، جس کی بنیادوں پر سمندری سطح صاف نظر آتی تھی۔ اس گمنام پل پر کوئی ذی نفس نہیں تھا، لیکن کب تک؟ اگر غور کرو تو ایک چھوٹے سے قد والی لڑکی دور سے چلتی ہوئی آئے گی۔ قریب آتے سامنے لگے بیریئر اور انڈر کنسٹرکشن کے سائن بورڈ کو بڑے آرام سے پار کیا، یوں جیسے روز کا کام ہو۔ وہ لڑکی ہونٹوں پر کوئی دھن بھی گنگنا رہی تھی، شاید کوئی پنجابی گانا تھا۔ دونوں بازوؤں کو مزے سے آگے پیچھے ہلاتی وہ زندگی میں مگن تھی، گویا کہ اسے خاموشی پسند نہ تھی، لیکن کبھی کبھار انسان کو کچھ آؤٹ آف کیریکٹر جا کر لینا چاہیے۔ المیرا کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اس وقت کوئی مکاری نہیں تھی، بس خوشی تھی، فتح کے بعد کی خوشی۔ احسان کے کہنے پر وہ گاڑی سے اتر گئی اور ٹرین پکڑ لی۔ وہ اتنی شادماں تھی کہ وہ احسان جیسے ڈفر کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ شادمانی بھلا کس بات کی تھی؟ ہوا میں ہاتھ بلند کیا، چمکتے ہوئے چاند کی روشنی اس کے ہیرے پر ٹھہری۔ میں مر جاواں، میں مر جاؤں۔ چہرہ ہاتھوں میں ڈھک گیا۔ اس کا ارادہ کہیں بھی احسان سے منگنی کرنے کا نہیں تھا، وہ تو محض اسے ذلیل کروانا چاہتی تھی۔ اپنی جان جو چھڑوانے گئی تھی، الٹا جان کا عذاب لے آئی۔ اوہ ویل، کم از کم اسے ایک اچھا سسر تو مل گیا نا، اور اس ہیرے کو وہ کیسے بھول جائے۔ اللہ جانے آج اس عورت کو نیند کیسے آئے گی۔ خوشی اور مسرت میں بہک لہک چہک کر چلتی المیرا کے پاؤں کو اچانک سے بریک لگی۔ چاند کی روشنی کے راستے میں پل کا آدھا جڑا سر آ رہا تھا۔ آنکھیں حیرت سے مکمل واہ ہوئی، جبڑا جیسے زمین کو چھونا چاہ رہا ہو۔ بیچ راستے میں کھڑی ہوتے ہوئے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اکیلے پل پر رات کے اس وقت اگر کوئی بھی شریف اور مہذب انسان وہ منظر دیکھ لیتا جو المیرا دیکھ رہی تھی، یقیناً وہ تو شرم سے ڈوب مرتا۔ اس سے کافی فاصلے پر ایک لڑکی لڑکا ساتھ بیٹھے، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے دور تھے، سوڈا کین پی رہے تھے۔ لڑکی کا چہرہ روشنی میں ہونے کی وجہ سے صاف نمایاں تھا۔ سنہری پونی اور نیلی فریم، وہ سینے پر بازو باندھے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی، یہ وہی اس دن والے کیفے کی لڑکی تھی، وہ جو المیرا کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ تو نیند میں بھی اپنے ماحول سے انجان نہیں رہتی، کجا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون سن رہا ہے اور کون نظر انداز کر رہا ہے۔ لڑکے کا چہرہ ابھی بھی وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھا وہ لڑکی سے بات کر رہا تھا، شاید وہ سن نہیں سکتی تھی، وہ صرف دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو اس نے دیکھ لیا تھا وہ آنکھوں کی پتلیاں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ لڑکی نے چہرہ پھیرا۔ دور کھڑی المیرا عنایت محسن نے کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس شخص کو یہاں دیکھے گی۔ عرصے بعد کسی شناسا چہرے کو دیکھنے کا احساس، اور چہرہ بھی وہ جو آپ کے لیے ہمیشہ بلی کا بکرا بنا ہو، تو خوشی اور حیرت کس کو نہ ہوگی۔ دبیر السازار بے یقینی ہی تو تھی۔
तुम यहाँ? वो अंधेरे में थी, वरना होठों पर आहिस्ता से आती शैतानी मुस्कुराहट ज़रूर नजर आती। उजरत से बैग से फ़ोन निकालते हुए बहरी की बोरियों के पीछे हुई। और वो क्या करने वाली थी और क्यों? बराए मेहरबानी ऐसे सवाल इस औरत से मत ही पूछे जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम होता वो क्या कर रही होती है और क्या नहीं। प्लान के चक्कर में गो विद द फ्लो हो जाता है। दबीर और वो तुर्की लड़की आपस में बात कर रहे थे। हैरत है, शक्ल से तो उस लड़की का टेस्ट इतना बुरा नहीं लगता। खुदकुशी क्यों करने वाले थे? दबीर ने गैर आरामदा होते पहलू बदला। इतना सीधा और अचानक सवाल। मुड़कर परी बनने का इरादा है? नहीं भूत, हालत से तो लग रहा है कोई तुम पर ये तजुर्बा कर चुका है। गुल का इशारा उसके प्लस्तर वाले बाजू, पट्टी वाली टांग और जख्मी आंख की तरफ था। आधे हस्पानवी ने नखवत से चेहरा फेर लिया। गुल का इशारा करने पर उसे काफ़ी देर बाद हाथ में दर्द हुआ था। ब्रोहा चुड़ैल, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। हस्पानवी में जीम को हा की आवाज़ से पढ़ा जाता है। क्या तुम भी घर से भागे हो? राजदारी से पूछा। दबीर को तो उसके हर अंदाज पर ही एक अलग रूप देखने को मिल रहा था। क्या थी ये बंदी? किस सैयारे से आई थी? क्या इस जैसे और लोग भी पाए जाते हैं? तुम्हें वाकई मुझसे डर नहीं लग रहा? हैरत की इंतहा हो चुकी थी। कौन सी लड़की रात के इस पहर अकेले पुल पर एक नामालूम शख्स के साथ बैठकर अपने रोशन ख्याल का तबादला कर रही होगी? अब तुम खुद को भूत मानते हो तो मेरा क्या कसूर? उनसे दूर खड़ी शरीफ शहरी ने फ़ोन का बैक कैमरा ऑन किया और उन दोनों लव बर्ड्स पर जूम किया। यूँ किसी की बगैर इजाज़त तस्वीर बनाना इखलाकी जुर्म है अलमीरा। सोया हुआ नफ्स 100 साला नींद से जागा। रात के अंधेरे में नामहरम से मिलना मजहबी जुर्म है। बहुत प्यार से नफ्स को अगले 101 साल के लिए सुला दिया। तुम्हें जाना चाहिए। इल्तिजा या मशवरा से ज़्यादा ये भपरा हुआ हुक्म था, ताकि तुम दोबारा इस पर चढ़कर समंदर की सतह नापने के लिए कूदने लगो। नो थैंक्स। दबीर ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर जब कुछ अल्फाज ना निकल सके तो लब दोबारा सी लिए। क्यों बैठी हो यहाँ? इतनी अच्छी तो तुम लग नहीं रही जो किसी की जान की परवाह करके बैठी रहे। इसकी बात पर सामने वाली ने बत्तीसी की पूरी नुमाइश की। एक सवाल, खुदकुशी क्यों करने वाले थे? समंदर की सतह नापनी थी। अब जाओ। वो उस चुड़ैल से तंगा रहा था। क्या यार, बताओ तो सही। हाई क्वालिटी तस्वीर उतारते उसने फ़ख्र से मोबाइल को देखा। इतना मुस्कुरा रही थी, घर जाकर बत्तीसी दर्द करेगी। मुझे जानना चाह रही हो? खुद के बारे में बताओ। तुम मिस्र से नहीं हो, राइट? कहाँ से हो तुम? कुछ वक्त तक अपने घर से थी, अब निकाल देने के बाद बस अल्लाह की ज़मीन से हूँ। गमगीन अंदाज में दुहाई दी। क्या तुम सीधा जवाब दे सकती हो? तंगाते हुए कहा। गुल ने थक के सांस खारिज की। नो फन एट ऑल। अच्छा बताती हूँ, मैं गुलजान हूँ, तुर्की में रहा करती थी, अब यहाँ रहती हूँ। मार्वल और हैरी पॉटर की फ़ैन हूँ। क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरा खाना और फैंटेसी की किताबें मेरा पीना है। दुनिया से बेजार हूँ, मगर ड्रामाई वक्फा, सुसाइडल नहीं। आखिरी जुमले पर जोर दिया और दबीर की तरफ देखा। अब तुम बताओ। दबीर बे, तुम कौन हो और कहाँ से हो? पट्टी वाले हाथ को मसलते उसने हथियार डाल दिए। दबीर अलसाजार, मिस्र से नहीं हूँ, यहाँ ज़रूरी काम की गर्ज से आया हूँ। नशई हूँ, एडिक्ट हूँ, रात से मोहब्बत है, सर पर बाल नहीं, और हाँ, ड्रामाई वफ़ा, मैं सुसाइडल हूँ। अपना तारुफ ख़त्म करने के बाद गुल को देखा, वो मुस्कुराई। वो अभी भी बोरियों के साए में छुपी थी। दबीर और गोल्डन गर्ल, वाह क्या नाम रखा है। गोल्डन गर्ल ने उसे अभी तक नहीं देखा था। सीधा खड़े होते उसने बालों में उंगलियां फेर कर सिलवटों को दूर किया। थोड़ा सा खास कर आवाज़ का होना चेक किया। इतनी देर से खामोश थी। खुदा न खास्ता कुव्वते गोयाई तो नहीं चली गई। सियाह बैग कंधे पर डाला और छलावे की तरह बोरियों के पीछे से निकली। अलमीरा इनायत की घड़ी में लोगों का सुकून बर्बाद करने का वक्त हुआ चला जाता है कि ज़रूरी काम से पुल के साथ उकड़ू बैठी अजीम हस्ती की ज़बान चली। मैंने पूछा तुमसे कि घर से क्यों निकाला है?
گل نے بیزاری اور بوریت سے آنکھیں گھمائی، تمام دفاعی انداز میں ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں گھمائیں۔ بیلا بلادر، مصیبت ہی مصیبت، کیا کہا؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دبیر، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے آواز کے رخ کی طرف سر اٹھایا۔ تم زندہ ہو؟ نسوانی آواز میں کسی نے قریب آتے اسے پکارا۔ یہ کسی شناسا چہرے کو بہت عرصے بعد دیکھنے کا احساس، اور چہرہ بھی وہ جو آپ کے لیے منحوس ثابت ہوا ہو، یہ وہ احساس تھا جو دبیر السازار اس وقت اپنی رگ رگ میں محسوس کر رہا تھا۔ خود بخود وہ بیٹھا ہوا وجود آہستہ سے کھڑا ہوا۔ بے یقینی تھی کہ کم نہ ہو رہی تھی، منہ تھا کہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ المیرا عنایت محسن، بے یقین سی سرگوشی، ایسے جیسے سامنے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، مگر پھر المیرا بھی کیا کسی بھوت سے کم تھی؟ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اور لہجے میں فکر مندی سموئے وہ اب ان کے سروں پر کھڑی تھی۔ نظر دبیر کے چہرے پر تھی، مگر رکن آنکھوں سے وہ گولڈن گرل کے الجھے ہوئے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ المیرا نے آنکھوں کو گول کرتے مہربان بنایا۔ تم مصر میں ہو؟ مجھے لگا مرور گئے ہو۔ ترکی لڑکی نے پہلے دبیر کو دیکھا، پھر المیرا کو۔ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ کافی دیر سے خاموش کھڑی گل نے سوال کیا۔ ہاں نا، دبیر میرا بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو ہوا کرتا تھا۔ بیسٹ فرینڈ کے لفظ پر دبیر نے باقاعدہ خود کی طرف اشارہ کیا۔ گل ناسمجھی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ خیر چھوڑو سب، یہ دیکھو۔ اس کے زخموں کو نظر انداز کرتے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ ٹاڈا! چہرے کے ساتھ انگوٹھی والا ہاتھ لگایا تھا۔ کس قدر نور تھا چہرے نہیں ہیرے میں۔ یہ کس کی چرائی ہے؟ المیرا کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بدمزگی سے ہاتھ نیچے کیا۔ لعنت ہو تم پر، جب بھی بولنا فضول بولنا، چرائی نہیں ہے۔ گالوں پر ہاتھ رکھتے شرمانے کی اداکاری کی۔ آئی ایم انگیجڈ، نعوذ باللہ۔ دبیر کی کھانسی بے اختیار تھی۔ گل کی مسکراہٹ البتہ پورے سوچ بچار کے بعد نمایاں ہوئی تھی۔ جلتے رہو تم۔ زور سے اس کے زخمی کندھے پر تھپڑ مارا۔ وہ کراہتے ہوئے دور ہوا۔ المیرا گل کی طرف مڑی، مسکرائی، آنکھوں کے کناروں میں لکیریں نمایاں ہوئی۔ تم جیل سے کب نکلی؟ لو جی، ہو گیا کباڑہ۔ دبیر کے تفتیشی لہجے پر اس کے چہرے پر ایک پل کو سایہ سا گزرا، جیسے کسی راز کے افشا ہو جانے کا ڈر ہو، مگر وہ پل اس قدر مختصر سا تھا کہ گل تو کیا، دبیر بھی المیرا کے بدلتے ہوئے تاثرات نہ دیکھ پایا۔ بالکل اسی طرح جیسے تمہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تپا دینے والی مسکراہٹ پر دبیر نے کھڑے کھڑے ہی پہلو بدلا۔ کیونکہ جامعہ میں منشیات بیچتے تم پکڑے گئے تھے، میں نہیں۔ بہت سکون سے سور پھونکا گیا۔ کان کی لو کو مسلتا دبیر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ پل پر ایسا سناٹا تھا جیسے بات نہیں بم گرایا ہو۔ دبیر المیرا کو دیکھ رہا تھا، حیرت، صدمے اور بے یقینی سے۔ المیرا دبیر کو دیکھ رہی تھی، معصومیت، خوشی اور جوش سے، اور اس تکون کا آخری سرا گل دبیر کو دیکھ رہی تھی، شوق، طنز اور حقارت سے۔ تم ڈرگس بیچتے ہو؟ گل کے لہجے میں چھپی حیرت یوں لگتی تھی جیسے کوئی بہت بڑا دھوکہ ملا ہو۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم؟ سیاہ کوٹ والی ملکہ گل جان کی طرف مڑی، جو بے یقینی سے ابھی بھی دبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ بتایا تو تھا ایڈکٹ ہوں۔ بہت آرام سے بہانہ پیش کیا، نظر چراتے پلستر والا بازو مسلتے۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم ڈرگس بیچتے بھی ہو۔ تیر سے لہجہ بلند ہوا۔ دبیر نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ المیرا کا ہاتھ اپنے گال تک گیا۔ ریئلی؟ اس نے نہیں بتایا؟ گل نے آہستہ سے نہیں کہا۔ پھر تو اس نے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا۔ یہ بنک مار مار کر لیب میں چھپ کر جاؤنٹ چرس والا سگریٹ پھونکتا تھا۔ گل اب ایک قدم پیچھے ہوئی، سوالیہ نگاہوں سے دبیر کو دیکھا، جس نے جواباً کندھے یوں اچکائے جیسے اس کے نزدیک یہ کوئی جرم نہ تھا۔ آدھا یونیورسٹی اس کی بیچی گئی ڈرگس پر عیش کرتا تھا۔ جلتی پر تیل چھڑکنا ہو تو کوئی المیرا عنایت سے سیکھے۔ دبیر نے لاپرواہی سے اپنا پلسٹر شدہ بازو دیکھا۔ اس کو دوبارہ پٹی کر لینی چاہیے۔ اپنے گھر میں یہ بتا کر آیا تھا کہ یہ یونی کے ساتھ ساتھ ریہیب سینٹر بھی جا رہا ہے، مگر یہ سینٹر کی فیس کے پیسے بھی نشے میں اڑا آتا تھا۔ دبیر نے جمائی روکی۔ گل تو ہر نئے دھماکے پر ہکا بکا ہو رہی تھی، اور المیرا اس کو یہ سب کر کے تسکین شاید نہیں، البتہ تفریح اچھی خاصی مل رہی تھی۔ تسک پریزوسو، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ تم نے اپنی گرل فرینڈ سے بھی اتنی بڑی بات چھپائی؟ گرل فرینڈ؟
दो लोगों ने यकजा होकर कहा। जहाँ वो भूरी आंखों वाला मर्द परेशान हुआ, वहीं नीली आंखों में भी उलझन उतरी। हेजल आंखों ने बारी बारी दोनों को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो दोनों? उसके हाथ अपने दफा के लिए पहले ही बुलंद थे। किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हैं आप? गुल ने दो टोक सवाल किया। मेरी तो मंगनी हो चुकी है, तो तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद नहीं है। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। गुल के चेहरा तन गया। अपनी तरफ मुस्कुराकर इशारा करती लड़की को दिल किया पुल से धक्का दे दे। सीने सुनिए मिस, बोलते बोलते रुक गई। उसे कुछ याद आया या जैसे कुछ पहचान लिया हो। एक मिनट गुल ने आंखें छोटी की। तुम तो उस दिन कैफे यास्मीन में नहीं आई थी? ऊपर से नीचे तक देखा। अब सब समझ आ चुका था। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। दिल किया कह कहा भी लगा दे। तुम्हारी बातों से तुम्हारे कैलिबर का अंदाज़ा लगा लिया है मैंने। ये मंगनी ज़बरदस्ती की है तुमने। गुल इंतज़ार कर रही थी। अभी ये औरत शर्मिंदा होगी, झूठ बोलेगी, दिल किया तो बात भी बदल देगी, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। अलमीरा इनायत मोहसिन गुलजान की बात सुनकर खुलकर मुस्कुराई। फ़ख्र चेहरे पर चमक रहा था। गुल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ये सामने खड़ी औरत क्या चीज़ है? मैं उसे जलील कर रही हूँ, ये आगे से मुस्कुरा रही है। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। तुम वाकई उस दिन मेरी बातें सुन रही थी। गुल ने अपने दफा के लिए मुंह खोला। कोई नहीं, मैं भी तुम्हें ही सुन रही थी। कैसी जा रही है ज़िंदगी? बहन मिली है या नौकरी की तरह वो भी पहुँच से दूर है? तुर्क लड़की मुट्ठी बंद किए जिद कर रही थी। बेतहाशा दिल चाह रहा था उस औरत को मुक्का मार दे, मगर वो इन मदाखलत करने वाले ख्यालात पर अमल ही तो नहीं कर सकती थी। फातिर इस्लाम थोड़ी है वो। ये वाकई में तुम्हारी दोस्त है? दबीर को बेजारी से देखते हुए अंग्रेजी में कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलमीरा मुस्कुराई। दबीर ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह माफ़ करे अलमीरा और उसकी दोस्त, वो इस पेशकश पर पहले ड्रग्स की ज़ायद मिकदार लेकर मरना पसंद करे। कैसे करते हो इसे? अलमीरा की खराट हंसी ने एक पल के लिए दोनों को डरा दिया। गुल को उसकी दिमागी हालत पर खदशा हुआ। कौन सा लतीफ़ा सुनाया है मैंने? जैसे यास्मीन तुम लोगों को करती थी। कुछ था जो थमा था, या तो वो गुल की धड़कन थी या नीचे बहते समंदर की लहरें। यास्मीन ही नाम है ना तुम्हारी भागी हुई बहन का? अलमीरा दोनों बाजुओं को बांधे हल्के हल्के कदम लेते उसकी दूसरी तरफ आई, और इस औरत की याददाश्त खतरनाक थी। इस वक्त गुल ने शिद्दत से दुआ की, काश वो अपनी हील्स पहनाती तो ये 5 फुट 1 इंच की आफत सर उठाकर उसे देख रही होती। उसकी नज़रों में इस्तेहज़ा और हिकारत झलक रही थी। गुल सुन खड़ी थी। दबीर सारी कार्रवाई देख रहा था, किसी भी दिलचस्पी के बगैर। जब किसी की बातें सुनते हैं ना आनस्ता गुल, तो बिल्कुल पत्थर का होकर नहीं बैठ जाते। गुल उसकी आवाज़ में छुपी बारीकी बखूबी महसूस कर सकती थी। खामोश पुल पर वो उसकी बिल्कुल सामने खड़ी थी। अलमीरा की आंखों का रंग तब्दील हुआ, ज़मरद में भूरा रंग घुला। गुल डर कर एक कदम पीछे हुई। तुम्हारी आंखें हसीन है ना? जानती हूँ। बाल लहराए। उसकी अदा पर गुल का डर, खौफ सब हवा में उड़ गया। गुस्सा दोबारा गालिब आ गया। खौफनाक है, सख्ती से चबाकर कहने पर अलमीरा का चेहरा मुरझा गया। नीचे झुकते हुए गुल ने अपने शॉपर उठाया और सीधी खड़ी हुई। पहले दबीर को देखा जो प्लस्तर खोलने में मसरूफ़ था, फिर अलमीरा को देखा। उसने मुस्कुराते हुए पलकें लहराई। बेवकूफ़ को खींचता है। दोनों पर एक नापसंदीदा निगाह डालते हुए बगैर कोई दुआ सलाम किए वहाँ से जाने लगी। कदम तेज़ और भपरे हुए थे। ये क्या बोल कर गई है? गुस्से में दूर जाती गुल की पीठ को देखते उसने राजदाराना अंदाज में दबीर से उर्दू में कहा। मैं क्या हूँ, गूगल ट्रांसलेटर? चिढ़कर उर्दू ही में जवाब दिया। अलमीरा मैंने भी किससे पूछ लिया? वाली निगाह अपने हाथ को दबाते मर्द पर डाली और चेहरा फेर लिया। अंधेरी रात और रोशन चांद अब इस अनजान पुल पर अपने असल से रूठे हुए दो इंसानों को देख रही थी। न जाने इनकी कहानी की कड़ी कब और कहाँ जाकर मिलनी थी। अगला दिन। चांद आहिस्ता आहिस्ता सूरज के रास्ते से हटा। तारों से सजे आसमान से अब रोशनी की किरणें फूट कर आ रही थी। अगले दिन की सुबह का आगाज़ हो चुका था। अलेक्जेंड्रिया में वाक़ सूरज में दमकती वो सफ़ेद सुतूनों वाली इमारत आज लोगों के लिए खोली गई थी।
زیزینیا میں واقع یہ رائل جویلری میوزیم تھا۔ زیزینیا الیگزینڈریا شہر میں موجود ایک متمول محلہ ہے جہاں آپ کا مشہور وکلاء، ڈاکٹرز اور بزنس ایگزیکٹوز کے گھر ملیں گے۔ یہ جو آج میوزیم ہے کسی زمانے میں محل ہوا کرتا تھا جسے کافی عرصے عام عوام کی پہنچ سے دور رکھا گیا تھا۔ اینٹوں کے بنے وسیع اور کشادہ صحن کے بیچوں بیچ گھاس ایک گول دائرے میں سجاوٹ کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس محل کو انفرادی طور پر یورپی طرز تعمیر کی نمائش کے لیے مصر میں قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ بار کو پار کرو تو سامنے شاہانہ سیڑھیاں اندر کو لے جائیں گی۔ دیواریں اور چھتیں مختلف تاریخی مناظر اور قدرتی مناظر کی عکاسی کرنے والی آئل پینٹنگز سے مزین ہیں۔ محل کی کھڑکیاں سیسہ پلائی ہوئی شیشے کے آرٹ ورک سے مزین ہے جو یورپی طرز کے تاریخی مناظر کو بھی پیش کرتی ہے۔ لکڑی کے فرش کو لال قالین سے سجا یہ میوزیم واقعی محل لگتا تھا۔ جگہ جگہ لٹکے فانوس، اونچی فرنچ کھڑکیاں اور دروازے جن سے آتی صبح کی کرنیں اندر رکھے ہیرے جواہرات کی چمک بڑھا رہی تھی۔ میوزیم میں شاہی خاندان کے اہم زیورات اور آرٹ ورکز کو دنیا کی نظروں کے لیے سجا کر رکھا گیا ہے۔ ڈولیوں کی صورت میں لوگ رک کر شیشے کے ڈبوں میں مقید ہیرے، تاج، انگوٹھیاں دیکھتے، متاثر کن تاثرات اور ستائشی نظریں۔ المیرا شیشے میں سجے بار کے سامنے تنہا کھڑی لڑکی مڑی پیچھے سے آتی دھوپ اس کے بھورے بالوں کو روشن کر رہی تھی۔ آنکھوں کا رنگ اس وقت بالوں جیسا ہی تھا۔ زیبا کو دیکھ کر مسکراتے آنکھوں کے کنارے بھی مسکرائے۔ بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا، یہ دیکھو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ المیرا کی بات کو کاٹتے زیبا دبی آواز میں بولی۔ ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ دونوں طرف مین ہال کے دروازے تھے اور مین ہال میں ہی تو اس کے ہیڈ سپروائزر اور سارے سیاح موجود تھے۔ المیرا نے اس کے ڈرے ہوئے تاثرات کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ چھوڑو انہیں۔ زیبا کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس مصری نے آج ہلکے سبز رنگ کے حجاب میں اپنے بال اچھے سے ڈھکے تھے۔ کانوں میں سے لٹکتے آدھے تربوز کی بنی بالیاں البتہ گردن کے ساتھ ہی نمایاں تھیں۔ یہ دیکھو کو لمبا کرتے اس نے ایک مرتبہ مزید بایاں ہاتھ زیبا کے چہرے کے سامنے آہستہ سے لہرایا۔ شوخی کہیں کی انگلی سے بڑے ہیرے کو دیکھتے زیبا نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کہاں سے چرایا ہے؟ تیزی سے سرگوشی کی۔ کس کی چرائی ہے؟ کانوں میں ایک مرد کی آواز گونجی۔ کہیں تم نے یہاں سے کوئی ہیرا تو نہیں اٹھایا؟ زیبا کی آنکھوں میں ڈر تھا، نوکری چھن جانے کا ڈر۔ المیرا نے چڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ہٹو پیچھے، تم بھی اس گنجے کی طرح جب بھی بولنا منحوسی بولنا۔ اپنے ہیرے والے ہاتھ کو پیار سے مسلتے شکایت کی۔ زیبا نے ایک سہمی نگاہ دوبارہ ہال میں ڈالی۔ سیاہ کو شیشے کے پیچھے رکھے تاج کی تاریخ بتاتا اس کا سپروائزر اسی پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ یہ زیبا کے ڈیوٹی آورز تھے اور اس وقت وہ امریکہ سے آئی ایک ٹیم کو میوزیم ٹور کروا رہے تھے۔ جب اسے المیرا کا میسج موصول ہوا کہ وہ وہاں آ رہی ہے، باتھ روم بریک کا کہہ کر وہ ابھی تک ہال کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اف زیبا، اتنا ڈرو مت، اب تمہاری بہن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، جان چھڑوا دوں گی تمہاری میں یہاں سے۔ سبز ہیلز میں اجلت سے آگے پیچھے ہوتی زیبا رکی، تفتیش سے اپنی دوست کو دیکھا، اوپر سے نیچے جائزہ لیا۔ یہ دوست امیر کروائے گی اسے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔